رکھا، ساری رات حضرت حسین کے چہرہ اقدس کا دیدار کرتا رہا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زبان سے کہہ رہا تھا اگر نواسے کے حسن کا یہ عالم ہے تو نان محمد مصطفیٰ کے حسن کا کیا عالم ہوگا۔ صبح کا وقت ہوا تو اس کی زبان پہ بے ساختہ آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ کسی نے پوچھا کس نے تبلیغ کی ہے، کس نے کلمے کی دعوت دی ہے؟ کہتا ہے کوئی چیز پوشیدہ رہی نہیں گئی۔ جب میں نے حضرت حسین کے سر کو غسل دیا، خوشبو لگائی، ساری رات چہرہ اقدس کا دیدار کرتا رہا، میری آنکھوں نے دیکھا حضرت حسین کے منہ سے نور کی لاٹیں نکلتی ہیں، آسمان تک جاتی ہیں، واپس آتی ہیں، پھر جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں۔ ساری رات جس نے اس نور کا مشاہدہ کیا ہو، بھلا کیوں نہ اس نتیجے پہ پہنچے اگر نواسے کی صداقت اور مقام کا یہ عالم ہے تو نان محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور مقام کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت حسین کے سر مبارک کا احترام کیا، اللہ نے کلمے کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ آمنہ کے لال کی دعا پہرا دے رہی تھی، یہ پیار محبت سے حضرت حسین کے چہرہ کا دیدار کر رہا تھا، اور آمنہ کے لال کی آواز یا آمنہ کے لال کی دعا گونج رہی تھی کہ محبوب حسین کے لبوں پہ لب مبارک رکھے ہوئے ہیں، فرما رہے ہیں اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو بھی میرے حسین سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت فرما۔ اس نے محبت کی، اللہ کی رحمت نے گوارا نہ کیا اہل حضرت حسین کا محب ہو پھر جہنم میں جائے، اللہ نے اس کو کلمے کی دولت سے مالا مال کر دیا، گرجا گھر چھوٹ گیا، اپنے خاندان کو کلمہ پڑھایا، ساری زندگی اہل بیت کا نوکر خادم بن کر گزار دی۔ اور ادھر جو دولت کے پجاری تھے جنہوں نے 10,000 درہم لیے تھے، ایک رات سر دیا تھا کرائے پہ، صبح کو سفر شروع کرنے لگے تو دل میں خیال آیا کہ یہیں درہم کو تقسیم کر لیا جائے آپس میں، بعد میں لڑائی فساد نہ کھڑا ہو جائے۔ دولت کے پجاری جو تھے لالچی تو تھے، جب تھیلی کا منہ کھولتے ہیں تو علامہ ابن حجر مکی شافی فرماتے ہیں کہ درہم و دنانیر جو دراہم تھے وہ دراہم نظر نہیں آ رہے تھے، وہ تو ٹھیکریاں بن چکی تھیں، ٹھیکرے کے ایک طرف قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوئی، دوسری طرف دوسری آیت لکھی ہوئی، ٹھیکری نکالتے ہیں، لکھا ہوا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کو ظالم غافل نہ سمجھیں کہ اللہ ان کے ظلم سے غافل ہے، اللہ کی ذات سب کچھ دیکھ رہی ہے اور ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ضرور مل کر رہے گا۔ جب دوسری جانب ٹھیکری کی دیکھی تو قرآن پاک کی آیت ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ان قریب ظالم کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس پہلو پہ گر کر جہنم کے اندر جاتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بہرحال تفصیل میں جاؤں تو ٹائم اجازت نہیں دیتا، چاہتا ہوں آج عنوان مکمل ہو جائے۔ سیدنا حسین بن علی اور ان کے ساتھیوں کے سر لے کر شام کے اندر پہنچے، یزید کے دربار میں سر پیش کیے۔ اب 2 طرح کی روایات ہر مسلک کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، ہر مسلک کی کتابوں کے اندر دونوں طرح کی روایات موجود ہیں یزید کے بارے میں۔ یہ بھی موجود ہے کہ یزید کے پاس جب حضرت حسین کا سر پہنچا تو یزید نے اولاً خوشی کا اظہار کیا کہ میرے راستے کا کانٹا دور ہو گیا، اب میرے اقتدار میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی،
اب کوئی میرے اقتدار سے ٹکرانے والا نہیں رہا۔ اسی وجہ سے اس کے پاس ایک چھڑی پڑی تھی، جب حضرت حسین کا سر مبارک سامنے رکھا گیا تو اس نے وہ چھڑی اٹھائی، حضرت حسین کے لبوں پہ ماری، اور حسین بن حمام ایک عربی کا شاعر گزرا ہے، اس کا ایک شعر بھی پڑھا، لبوں پہ چھڑی بھی ماری، اور شعر کا مطلب یہ تھا وہ سخت کھوپڑیاں جو ہمارے مقابلے کے لیے نکلتی تھیں، ہماری تلواریں جب چلیں تو ان کھوپڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ کون ہے ہماری تلواروں کا مقابلہ کرنے والا؟ یہ شعر بھی اس نے پڑھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل کو خوشی محسوس ہوئی تھی، اسی لیے چھڑی بھی مار رہا تھا، اسی لیے وہ عربی کا شعر بھی پڑھ رہا تھا کہ سخت لوگ، سخت کھوپڑیوں والے لوگ ہمارے مقابلے میں آئے، لیکن جب ہماری تلواریں چلیں تو ان کی گردنیں تن سے جدا ہو گئیں۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے نبینے ہو چکے تھے، بینائی ختم ہو چکی تھی بڑھاپے کی وجہ سے۔ کسی نے جب انہیں بتایا تو کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے ظالم چھڑی لبوں سے ہٹا لے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لبوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ اب جب حالات بدلتے دیکھے، لعنت ملامت لوگوں کے زبانوں سے سنی کہ میری تو بدنامی ہو گئی، اور ایسا داغ لگ گیا جو داغ کبھی صاف ہونے والا نہیں ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد تقی عثمانی رحمت دامت برکات مداریہ کے والد ماجد، وہ لکھتے ہیں، اور اس طریقہ پر روافض کی کتاب جلاء العیون کے اندر بھی موجود ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ میری تو بدنامی ہو گئی، میں تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہا، تو اب اس نے کہا لعن اللہ ابن مرجانہ، ابن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں وہاں موجود ہوتا حضرت حسین کا ہر مطالبہ مان لیتا، لیکن حضرت حسین کو میں شہید نہ کرتا۔ پھر حضرت حسین ابن علی کے صاحبزادے حضرت زین العابدین کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھا کے کھانا بھی کھلاتا رہا، اور ایک دن کہنے لگا زین العابدین تیرے ابے نے ہم سے لڑ کے اچھا نہیں کیا۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، جو بھی آدمی پہ آزمائش آتی ہے، جو بھی امتحان آتا ہے، وہ پہلے دن سے لکھا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے امتحان آیا، آزمائش آئی، اور ہمارا خاندان اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے جس کا نام خالد تھا، یزید کا بیٹا جس کا نام خالد تھا، اس کو کہتا ہے کہ زین العابدین کی بات کا جواب دے، لیکن کہاں حسین بن علی کا لخت جگر اور کہاں یزید کا بیٹا، کیا جواب دے سکتا تھا؟ جواب نہ دے سکا تو پھر خود یزید کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اصل میں یہ نہیں کہ جو امتحان آتا ہے لکھا ہوا ہے، اصل یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے جو بھی مصیبت آتی ہے انسان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے، نہ تیرا باپ ہمارے مقابلے میں آتا اور نہ ہی یہ حالات ہوتے۔ حضرت حسین بن علی نے فرمایا، حضرت زین العابدین نے فرمایا یہ بھی تیری بات نہیں ٹھیک، اصل یہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ پھر اس نے حضرت حسین کے ساتھ ہزاروں محبت کے دعوے کیے، عقیدت کے دعوے کیے، ابن مرجانہ ابن زیاد کو لعنت ملامت کی،
شمر کو لعنت ملامت کی، لیکن اگر سب کچھ دل سے تھا تو کم از کم حضرت حسین کے قاتلوں سے قصاص تو لیتا، وقت کا حکمران تھا، بدلہ تو لیتا خون حسین کا، لیکن بدلہ بھی نہیں لیا، کسی کو اس کے عہدے سے معزول بھی نہیں کیا۔ اس لیے جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ ہم یزید کے معاملے میں خاموش رہیں گے، لیکن یزید کی طرفداری کسی صورت میں نہیں کریں گے۔ ہم طرفدار خاندان مصطفیٰ کے ہیں، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت، عقیدت، پیار رکھنا اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جس نے حضرت حسین کی قتل کا آرڈر دیا، یا جس نے قتل کیا، یا جو قتل پہ خاموش رہا، یا جو قتل پہ ایک بال کے کروڑ میں حصے کے برابر خوش ہوا، وہ کل بھی لعنتی تھا، وہ آج بھی لعنتی ہے۔ اس آدمی کا اہل سنت والجماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر اس نے لٹے پٹے قافلے کو مدینہ بھیجنے کی تیاری کروائی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، جب مسلم بن عقیل کوفہ میں تشریف لائے تھے، یہ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو کچھ نہیں کہا تھا، جس کی پاداش میں انہیں گورنری سے معزول کر دیا گیا تھا، ہٹا دیا گیا تھا، ابن زیاد کو لگا دیا گیا تھا۔ یزید نے سمجھا اہل بیت کے ساتھ یہ محبت کرنے والا ہے، تو اسی کو بھیجا جائے تاکہ مدینہ کے اندر یہ قافلہ اہل بیت کا پہنچا کے آئے۔ جب لٹا پٹا قافلہ حضرت نعمان بن بشیر اور 30 آدمی اور ساتھ تھے، یہ لے کر مدینہ پہنچے۔ حضرت ام سلمہ زوجہ مصطفیٰ کو پتہ چلا، روتی ہوئی مدینہ سے باہر نکل آئیں۔ امام محمد بن حنفیہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، جب پتہ چلتا ہے روتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں۔ حضرت زین العابدین سیدھے مدینہ میں روضہ رسول اللہ پہ حاضری دیتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اپنے نواسے حسین ابن علی کا سلام قبول کیجئے، اور آپ کا نواسہ جنت الفردوس میں سدھار چکا ہے۔ ادھر مدینے پہنچ گئے اور ادھر قاتلان حسین کے انجام کا وقت آ گیا۔ عبد المالک کا دور آیا، اس نے کوفہ کا گورنر مختار بن عبید ثقفی کو بنا دیا۔ یہ وہ مختار بن عبید ثقفی تھا کہ مسلم بن عقیل جب کوفہ میں تشریف لائے تھے، ابن زیاد آیا تھا، مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا آرڈر دیا تھا، تو مسلم بن عقیل نے اسی مختار بن عبید ثقفی کے مکان پہ پناہ لی تھی۔ اب یہی مختار بن عبید ثقفی کوفہ کا گورنر بن گیا، اور اس نے اعلان کر دیا، جس کو حضرت حسین کے جس قاتل کے متعلق معلومات ہوں مجھے بتلائے، میں اس وقت تک اور کوئی کام نہیں کروں گا جب تک قاتلین حسین کا صفایا نہیں کروں گا۔ چنانچہ سب سے پہلے ابن زیاد، جس کے حکم سے سب کچھ ہوا تھا، نہ زیاد کا وہ ستم رہا، نہ شمر کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یہ 30,000 فوجی لے کر مقابل میں نکلتا ہے موصل کی طرف۔ ادھر ابراہیم بن مالک اشتر، یہ بھی اپنے سپاہی لے کر آتے ہیں۔ دریائے فرات کے کنارے پہ صبح سے شام تک لڑائی ہوتی ہے۔ شام کی ابن زیاد کے فوجی بھاگ جاتے ہیں، کچھ گرفتار ہو جاتے ہیں، ابن زیاد بھی گرفتار ہو جاتا ہے، اور ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کا سر قلم کر کے مختار بن عبید ثقفی کے مکان پہ محل پہ لایا جاتا ہے، اسی جگہ جہاں کچھ عرصہ پہلے 10 محرم الحرام جمعے کے دن کو حضرت حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے پڑا تھا، آج اسی مقام پہ 10 محرم کی تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، مختار بن ابی عبید ثقفی تخت پر ہے اور اس کے سامنے ابن زیاد کا سر پڑا ہے اور باقیوں کے سر پڑے ہیں۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ جب ان کے سر وہاں پڑے تھے بدبختوں کے، ایک سانپ آتا ہے
تمام سروں کا چکر لگاتا ہے، آخر ابن زیاد کے سر کے پاس جب پہنچتا ہے تو اس کے ناک کے نتھنے میں داخل ہو جاتا ہے، پھر منہ سے باہر نکل جاتا ہے، پھر داخل ہوتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر داخل ہوتا ہے، پھر نکلتا ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ 3 مرتبہ داخل ہوا، 3 مرتبہ نکلا، پھر وہ سانپ ایسے غائب ہوا کہ کسی نے دیکھا ہی نہیں۔ اس کا انجام ہو گیا۔ عمر بن سعد کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب عمر بن سعد پہنچا مختار کے دربار میں، اس کا بیٹا حفص پہلے گرفتار ہو چکا تھا۔ تو مختار نے کہا ظالم تجھے بھی حیا نہیں آئی، تو بھی حضرت حسین کے قتل میں شامل تھا۔ کہنے لگا میرا کوئی قصور نہیں، ابن زیاد کا آرڈر تھا۔ مختار نے کہا اگر ابن زیاد تجھے کہتا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کر تو کرتا؟ جواب نفی میں تھا۔ تو اس نے کہا ظالم تجھے اپنی اولاد پیاری تھی، خاندان مصطفیٰ کے ساتھ پیار نہ تھا، آرڈر دیا اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے جوان بیٹے حفص کا سر قلم کر دیا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ حسین نے بھی اپنے 18 سالہ علی اکبر کو تڑپتے کس طرح دیکھا تھا، یہ بھی اپنے بیٹے کو تڑپتا دیکھ لے۔ حفص کا سر قلم کر دیا گیا، اور پھر عمر بن سعد کا سر بھی قلم کر دیا گیا۔ یہ حفص علی اکبر کا بدلہ ہے، ابن زیاد حسین ابن علی کا بدلہ ہے۔ لیکن قسم رب کعبہ کی اگر دنیا کا 3/4 حصہ 1/4 حصہ میں حسین کی شہادت کے بدلے قتل کر ڈالوں، حسین کی چھوٹی انگلی کا بدلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ تھے مختار بن عبید ثقفی کے۔ اسی طرح تفصیل کا موقع نہیں، شمر بن ذیلجوشن کو گرفتار کر کے لایا گیا، سر قلم کر دیا گیا، لاش کتوں کے آگے پھینک دی گئی، کتے کھا گئے۔ خولی بن یزید کو لایا گیا، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے، دونوں پاؤں کاٹ دیے، لاشا تڑپ رہا تھا، اور مختار کہہ رہا تھا وہ منظر یاد کر جب شہدائے کربلا کے لاشیں تڑپ رہے تھے، آج تو موت بھی مانگے گا تجھے موت نہیں آئے گی۔ کافی دیر کے بعد آگ لگا دی، زندہ جلا دیا، اور راکھ بھی اس کی ہوا کے اندر اڑا دی۔ حکیم بن طفیل طائی گرفتار ہو کے آیا، جس نے حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ غازی عباس جب مشکیزہ پانی کا بھر کے لا رہے تھے تو تیر مارے تھے، مشکیزہ چھل نہیں ہوا، حضرت عباس شہید ہوئے۔ جب یہ گرفتار ہو کے آیا تو آرڈر دے دیا اس کے چہرے پہ تیر چلائے جائیں، چہرے کو چھلنی کر دیا جائے۔ چہرے پہ تیر چل رہے تھے، پانی پانی کر رہا تھا، جواب مل رہا تھا۔ حضرت علی اصغر کی پیاس کو یاد کر، علی اکبر کی پیاس کو یاد کر، جب انہیں پانی نہیں مل سکا تجھے بھی نہیں ملے گا، جہنم کا کھولتا پانی ملے گا۔ اس حالت میں جان اس کی نکل گئی۔ اس طریقہ پر تفصیل کا موقع نہیں، حرملہ بن کاہل گرفتار ہو کے آیا کہ جب حضرت حسین 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو اٹھا کے لائے تھے کہ ظالموں تمہاری میری دشمنی ہوگی، اس کی کیا دشمنی ہے، 3 دن سے پیاسا ہے۔ اس ظالم نے تیر مارا تھا، حضرت علی اصغر کے حلق سے پار ہوا تھا، حضرت حسین نے خون کا چلو لیا تھا، آسمان کی طرف بلند کیا، اللہ اگر اس میرے ننھے معصوم بچے کے خون سے تیرے دین کے پودوں کی آبیاری ہوتی ہے، سودا بڑا سستا ہے۔ آج اسی علی اصغر کا قاتل سامنے میدان میں کھڑا تھا، اور آرڈر مل گیا تھا اس کی گردن پہ تیر مارو، اس طرح سے کہ گردن تھوڑی تھوڑی کر کے کٹے۔ حلق پہ تیر اس وقت مارنے جب چاروں طرف سے گردن کٹ چکی ہو، صرف حلق حلقوم باقی ہو۔ اس طریقہ سے حرملہ بن کاہل کو جہنم رسید کر دیا۔ یعنی جتنے بھی حضرت حسین کے قاتل تھے، جس کے متعلق بھی پتہ چلا، گرفتار کرایا، اور پھر اسے عبرت ناک موت مارا گیا، اور جو نہیں قابو آئے وہ اللہ کی پکڑ سے نہ بچ سکے۔ جبار بن یزید تھا، حضرت حسین کی شہادت کے بعد حضرت حسین کا امامہ اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، ناچ رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، یہ حسین کا امامہ ہے۔ وہ وقت ہے اللہ نے اسے پاگل بنا دیا، دیواروں میں ٹکرے مارتا تھا، درختوں کے ساتھ ٹکرے مارتا تھا، اولاد نے زنجیروں میں جکڑ دیا، آخر دیواروں سے ٹکرے مار مار کے یہ جہنم کے اندر پہنچ گیا۔ اس طریقہ پر عبد الرحمن بن حسین تھا، اس نے حضرت حسین کا پیرہن کرتا مبارک
پہنا تھا، اللہ نے اسے برس کی بیماری لگا دی، کوڑ کی بیماری لگا دی، اس کا جسم گل سڑ کر گرنے لگا، بوٹی بوٹی اس کی الگ ہو گئی، اور اتنی بدبو تھی کہ کوئی قریب کھڑا نہ ہو سکتا تھا۔ آواز آ رہی تھی کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت کے عذاب کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقہ پر ایک بدبخت وہ بھی تھا، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں حضرت حسین کے قتل میں بھی شامل تھا، اور اس کی بدبختی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ روزانہ 1000 مرتبہ خاندان مصطفیٰ پہ لعنت بھیجتا تھا، اور جب جمعے کا دن آتا 4000 مرتبہ لعنت بھیجتا، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن اچانک اس کی شکل سور کی شکل بن گئی، خنزیر کی شکل بن گئی۔ آج بھی علامہ قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پہ تبرہ کرتا ہے، یا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ تبرہ کرتا ہے، جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو فرمایا اس کی شکل خنزیر کی بن جاتی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ فرماتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے، تمہیں یقین آ جائے گا کہ قبر میں پہنچ کر اس کی انسان کی شکل نہیں رہی، خنزیر کی شکل بن چکی ہے۔ تو کسی نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ تو ایک حسین انسان تھا، تیری شکل سور کی ہو گئی۔ چیخ رہا تھا اور رو رہا تھا، کہہ رہا تھا میں وہ بد نصیب ہوں جو روزانہ 1000 بار اہل بیت پہ لعنت کرتا تھا، جمعے کے دن 4000 دفعہ لعنت کرتا تھا، حضرت حسین کے قتل میں شامل تھا۔ ایک رات خواب میں آمنہ کے لال کا دیدار ہوا، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، حضرت حسن بھی ساتھ ہیں، حضرت حسین بھی ساتھ ہیں۔ حضرت حسن نے رو کے کہا نانا جان یہ بدبخت روزانہ 1000 مرتبہ ہمارے اوپر لعنت کرتا ہے۔ بس حضرت حسن کا یہ کہنا تھا، آمنہ کے لال نے میرے چہرے پہ تھوک دیا، محبوب کا تھوکنا تھا، میری آنکھ کھلی تو شکل خنزیر کی بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، خاندان مصطفیٰ سے محبت عطا فرمائے، اصحاب مصطفیٰ سے محبت عطا فرمائے۔ ایک علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور یہ تذکرہ چل پڑا کہ جس نے بھی حضرت حسین کی شہادت میں حصہ لیا عبرت کی موت مرا۔ ایک بوڑھا بیٹھا تھا، کہنے لگا سب غلط ہے، میں بھی قاتلین حسین میں شامل تھا، لیکن دیکھو میں ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ مجلس برخاست ہوئی، گھر گیا، چراغ جل رہا تھا، بجھانے لگا، آگ نے لپیٹ میں لے لیا، صبح راکھ بن چکا تھا۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ایک آدمی اتنا حسین کہ اسے عرب کا چاند کہتے تھے لوگ، چاند بھی اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن رنگ بالکل کالا سیاہ ہو گیا، جل گیا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کسی نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے میں بھی انہی بد نصیبوں میں ہوں جو حضرت حسین کے قتل میں شامل تھے۔ اس وقت سے روزانہ رات کو لیٹتا ہوں، 2 سفید پوش آتے ہیں، مجھے پکڑ کے لے جاتے ہیں، آگ دہک رہی ہوتی ہے، میرا چہرہ آگ کے اوپر کر دیتے ہیں، جل جل کے میرے چہرے کا رنگ دیکھ رہے ہو، اور ساتھ ہی آواز سنتا ہوں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ تو دنیا کا عذاب ہے، مرنے کے بعد دیکھنا تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک آدمی بالکل آنکھیں ٹھیک تھیں، تندرست تھا، صبح ہوئی تو نابینا تھا۔ کسی نے پوچھا تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا میں بھی انہی بد نصیبوں میں ہوں۔ ہوا کیا؟ کہتا ہے رات کو سویا ہوں، خواب دیکھا ہے، ایک گائے کا چمڑا بچھا ہوا ہے، اور اس چمڑے پہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، محبوب کے ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے اور دوسرے ہاتھ میں سلائی ہے، قاتلان حسین میں سے ایک ایک پیش کیا جاتا ہے، کسی کو محبوب تلوار اٹھاتے ہیں،
سر قلم کر دیتے ہیں اور کسی کی آنکھ میں وہ سلائی پھیر دیتے ہیں۔ جب میں قریب ہوا تو محبوب نے فرمایا ظالم تجھے بھی حیا نہیں آیا، تو نے بھی میرے خون کا پاس تجھے بھی نہیں تھا، تو نے بھی حضرت حسین کا خیال نہیں کیا، علی اکبر علی اصغر قاسم کا تجھے بھی حیا نہیں آیا۔ میں رونے لگا، چلانے لگا، چیخنے لگا۔ محبوب نے وہ خون والی شیشی میں سلائی ڈالی اور خون نکالا، میری آنکھوں میں سلائی پھیری تو کہتے ہیں میری آنکھ جو کھلی تو بینائی میری جواب دے چکی تھی، آواز آ رہی تھی کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، آخرت میں حسین ابن علی خاندان مصطفیٰ کا کوئی قاتل اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ لیکن آخری بات، ہدایت کس کے پاس ہے؟ دیکھو مختار بن عبید ثقفی نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ بھی حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ نے نبی پاک کی زندگی میں اللہ نے وحی فرمائی محبوب پر، اے میرے محبوب، زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے یحییٰ علیہ السلام کو ظلماً شہید کیا گیا، بدلے میں 70,000 قتل ہوئے، لیکن تیرے نواسے کو جب شہید کیا جائے گا بدلے میں 70,000 اور 70,000 قتل ہوں گے، یعنی 1,40,000 تیرے نواسے کے بدلے میں قتل ہوگا، جہنم رسید ہوگا۔ تو مختار بن ابی عبید ثقفی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیتے ہوئے 1,40,000 آدمیوں کو قتل کیا تھا، 1,40,000 آدمیوں کو۔ اب ہر طرف مختار ہی ہو گئی، ہر طرف کون اس سے محبت نہ کرتا، کون اس سے پیار نہ کرتا جس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ لیکن ہدایت تو میرے رب کے اختیار میں ہے، یہ اس محبت کو بردہ ہضم نہ کر سکا، پیار کو ہضم نہ کر سکا، مقبولیت کو ہضم نہ کر سکا۔ اس نے کہا اب گورنری پہ کیا گزارا کرنا، لوگ تو معتقد ہو ہی گئے ہیں، کیوں نہ ہو جو نبوت کا اعلان کر دیا۔ اسی ظالم نے پھر نبوت کا اعلان کر دیا، مرتد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میدان کارزار میں اس کے خلاف نکلے، اور پھر اس کا سر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے قلم کیا۔ وہی محل تھا، وہی جگہ تھی جہاں کبھی حضرت حسین کا سر تھا، کبھی ابن زیاد کا سر تھا، آج اسی جگہ پہ مختار بن عبید کا سر پڑا تھا، اور تقدیر کہہ رہی تھی کہ لوگوں اللہ سے ہدایت مانگو، اور ہدایت مل جائے تو اللہ سے ہدایت پہ استقامت مانگو۔ اصل ہدایت ملنا بہت بڑی چیز ہے، لیکن اصل چیز ہدایت ملنے کے بعد استقامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک کلمے پہ استقامت عطا فرمائے۔ جب موت آئے تو اس وقت بھی زبان پہ جاری ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔